الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو شخص اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ شہید ہے، اور شہید زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو تم مردے مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو تم مردے مت شمار کرو، مردے مت تصور کرو، وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی طرف سے جو انہیں فضل اور نعمت حاصل ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان قرآنی آیات کی صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1887 میں وضاحت موجود ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مفہوم پوچھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر، سبز پرندوں کے پیٹوں میں یا ان کی شکل میں شہداء کی روحیں ہوتی ہیں جنت میں، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، ان کے جو ہے نا وہ قنادیل وہ عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، تسرح من الجنت حیث شاءت، جہاں چاہتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، ثم تاوی الی تلک القنادیل فطلع الیہم ربہم اطلاعا، جب وہ ان قنادیل یا فانوسوں کے پاس آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے متوجہ ہوتے ہیں ان کی طرف اور ان سے کہتے ہیں حل تشتہون شیئا، تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ 3 مرتبہ یہ سوال اللہ تعالیٰ شہداء سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مرتبہ وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پھر پوچھ رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، کہ اے ہمارے رب ہماری ارواح کو ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹا یہاں کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں، کیونکہ انہیں جو مقام شہید کا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہی جو ہے تمنا ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری ارواح لوٹائی جائے اور ہم دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کی ڈیمانڈ، یہ خواہش، یہ تمنا ان کی پوری نہیں ہوگی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خواہش اور تمنا کا اظہار کیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، کاش پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ جو خواہش ہے اس کا اظہار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو عام شہداء جو ہیں ان کی ارواح جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں موجود ہیں، اور اسی طرح جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے شہداء ہیں ظاہر ہے ان کے مقام کے مطابق ان کی ارواح جنت میں موجود ہیں، اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی ارواح بھی ان کے مقام کے مطابق جنت میں ہیں، ان کی ہستیاں، ان کی شخصیات ان کے مقام کے مطابق ان کو جنت میں مقام ملا ہوا ہے۔ باقی حساب کتاب کے بعد کیا ہوگا، پہلے کیا ہوگا، اس تفصیل میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ شہداء کی ارواح جنت میں ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔